کو سمجھا رہا ہوں. ذرا مولانا اپنا موبائل دیجئے. یہ موبائل ہے. جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں نا تو اس کو باہر رکھ کے جاتا ہوں. اپنی بات کر رہا ہوں. چونکہ باتھ روم میں موبائل سے استعمال سے ایک تو یہ بڑی گندی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میموری اس انسان کی جو ہے نا لوز ہوتی ہے, اس کو نسیان کا مرض ہوتا ہے. علماء نے اس کو منع کیا بہت دیر تک باتھ روم میں بیٹھنے. اب جب میں کھانا کھاتا ہوں تب یہ موبائل ایک طرف رکھ دیتا ہوں, چونکہ یہ موبائل میرا جو ہے وہ مجھے کھانا ٹھیک سے کھانے ہیں. اکثر بچے موبائل بھی دیکھ رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں. نئی اسٹڈی یہ ہے کہ جو بچوں کے جو زیادہ تر معدے کے مریض ہو رہے ہیں, یعنی لیور جن کے پرابلم میں آ رہے ہیں, یہ زیادہ تر فیٹی لیور. آپ میں سے 50 لوگ چیک کرائیں گے تو 40 کے لیور میں فیٹ ملے گا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب لوگ موبائل دیکھتے ہیں تو کھانے پر اپنا دھیان نہیں دیتے, اس کو چباتے نہیں, اور جب چباتے نہیں تو وہ کھانا اندر جا کے ٹھیک سے ہضم ہوتا نہیں, تو وہ ہلکے ہلکے معدے پر اثر ہونے لگتا ہے, معدہ برباد ہونے لگتا ہے. اور یہ حضور کی سنت بھی انسان ترک کر دیتا ہے. میرے سرکار کھانے کو چبا چبا کے کھاتے تھے. لہٰذا میری بہنیں جو اپنے بچوں کو موبائل دے رہی ہیں, یہ آج کا موبائل ہے, کل کا نشہ ہے. اب میری بہنیں, میری بیٹیاں, بچہ رویا موبائل دے دیا, انہوں نے اسے نارمل سمجھا. نہیں, اسے آپ نارمل کہہ رہے ہیں, میں نارمل سمجھ سکتا ہوں, مگر کیمبرج یونیورسٹی یہ کہتی ہے, دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق کے بعد یہ کہتی ہے, جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے کے بعد موبائل دیتی ہیں, یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں بلکہ ڈرگس دے رہی ہیں, زہر دے رہی ہیں. اللہ. اب میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو بے وقوفوں کی طرح موبائل میں نہیں لگا رہتا ہوں. ایسے موبائل سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں اپنی بے ترتیب اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا رہوں کہ اس میں دیکھتا رہوں. نہیں, جو میرے سامنے آیا اس کا مجھ پہ حق ہے بات کرنے کا. بتاؤ, آج بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, شوگر بڑھ رہا ہے, اس کی اور ساری وجہوں کے بعد ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ لوگ اب آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں. اکثر ماں کا موبائل الگ ہے, بیٹے کا موبائل الگ ہے. گاؤں میں تھوڑا ابھی کم ہے مگر یہاں بھی ہو جائے گا, ترقی ہو رہی ہے. اور شہروں میں بیوی کا موبائل الگ ہے, بچے کا موبائل الگ ہے. اب لہٰذا وہ موبائل پر فوکس ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انسان کی دوا انسان ہے. جی بے شک, جی انسان. لوگ مل کے بھی نہیں مل پا رہے ہیں. جی. تو جب تک میں کسی سے بات کرتا ہوں تو موبائل الگ, اور جب ایسا ہو جائے کہ نہ مجھے باتھ روم میں یہ موبائل جانے دے, نہ یہ موبائل میرا واش روم میں جانے دے, نہ میرا یہ موبائل مجھ کو کسی سے بات کرنے دے, نہ یہ کھانا کھانے دے, تو اب میں اس موبائل کا مالک نہیں ہوں, یہ موبائل میرا مالک ہو گیا ہے. جی. اور نوجوانوں, اتنی گھٹیا چیز کے تم نوکر نہ بنو موبائل کے. تو لہٰذا میں امید رکھتا ہوں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جنت میں جا کے جنتی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا, مگر ایک افسوس ہوگا. حضور فرماتے ہیں ایک افسوس ہوگا. وہ افسوس یہ ہے کہ وہ جب جنت دیکھے گا, نعمتیں دیکھے گا خدا کی, تو وہ کہے گا کاش میں نے جو وقت دنیا میں ضائع کیا ادھر ادھر بیٹھ کے چوراہوں پر ادھر ادھر, اس میں بھی میں نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا. سبحان اللہ. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی, 90 بڑھ جائیں گی. یعنی ماں بھی, بھائی تھوڑا سا مائک میں گونج کم کریں, ویسے تو میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا مائک بہت اچھا ہے, اور اس کو تھوڑا سا اور اچھا کیجئے تاکہ میری بیکار آواز پر یہ اچھا آپ کا مائک کام کرے. میں ہمیشہ بات الٹی کرتا ہوں, آپ اس کو اپنے حساب سے سیدھا کر لیجئے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, وہ جو لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی ادھر لائن میں, بڑے نوجوان, بڑی آپ کے لیے دعائیں. آپ کے لیے ہم نے سفر لمبا کیا ہے, آئے ہیں آپ ہی کو سمجھانے کے لیے. اگر قریب آ جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی دعائیں.
اگر قریب آ کے بیٹھیں گے تو. اور ادھر جو لوگ ادھر کھڑے ہیں عورتوں والی سائیڈ میں، بیٹے آپ میں سے جتنے مرد ہوں وہ ادھر آ جائیں، ادھر مرد عورتوں کی طرف نہ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹے، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. بتائیے ہمارے جلسوں میں ابھی لوگوں سے بیٹھنا تک نہیں آتا. جی آپ دوسروں کے جا کے دیکھو جلسے، کوئی بے ترتیب نہیں ملے گا وہاں. صحیح بات صحیح بات. ہمارے یہاں تو شور شرابہ ہلا گلا، یہ سب. حضور کی ذکر اگر یہ ہے تو اسے ایسے ہی سنو جیسے حضور کا ذکر سنا جاتا ہے. سنا جاتا ہے بے شک. ہمارے نقیب اہل سنت، ہمارے بڑے بھائی اور بڑے ہی مشفق و مہربان اور بڑے کامیاب ہندوستان کے نقیب جناب قاری حسان رضا صاحب بریلی شریف، یہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، آپ نے ان کو سنا. میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے جاؤں گا تو ایک جنازہ مجھے پڑھانا ہے جا کر کے الہ آباد کے قریب، کل جمعے کے بعد. میرے ایک مدینے کے ساتھی کے قریبی انسان تھے، ابھی میری ان سے 18 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. آج صبح انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی تھی، مگر پھر ظہر تک وہ زندہ نہیں تھے. انا للہ. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو رہی ہو. اللہ اللہ اللہ. ہو سکتا ہے نا بھائی؟ جی دیکھو بڑے دھیان سے جواب دینا آپ، چونکہ آپ کے نہ کہنے سے کوئی میری عمر بڑھے گی نہیں، جی اور اگر آپ کہہ دو گے اور میں نے مر جانا ہے تو میں عمر نہیں بڑھے گی، اور اگر آپ نہ کہیں گے تو ایسا نہیں میں مر جاؤں گا. نہیں، آپ کے کہنے سے فرق کوئی مجھ پہ پڑے گا، مگر آپ اس کو مان کے چلو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی. آخری میں سے. تو ایماندار سے اگر میں انسان کا بچہ ہوں تو مجھے تقریر ایسی ہی کرنی چاہیے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر بن جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے دعا کریں کہ یا اللہ وہ جو بندہ مرا ہے اچھی باتیں کر کے گیا تھا اسے بخش دینا پروردگار. جی چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرف کی بات ہوگی. اب دوسری طرف کی بات، اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو. جی 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 بے شک. کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو کہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی توبہ کر لے؟ کوئی فرشتہ آیا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر بے نمازی مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے بے نمازی وہ ہے. اب وہ قیامت کے دن جب مرے گا دنیا میں تو وہ مرے گا پیاسا ہو کے، ذلیل ہو کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی درجے کا ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. مگر آج کل کے زمانے کے کچھ لوگ پیروں کے ہو گئے مرید، اور ہمارے اندر سے نکل گیا خوف تو میرے ساتھ اٹھے گا، میرا مرید ہے اور بس تجھے کوئی مطلب نہیں پیر صاحب کو. اب وہ چاہے نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، پیر کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے. نہیں نہیں، اپنی بات چلاتے ہیں. تم میرے ساتھ
رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہوتا ہے دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا، یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا، بولو یہی تو سمجھتے ہیں لوگ، میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا، میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ بچایا، کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا، کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا، تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا، پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی، حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے، جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے۔ اور سن، لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا، میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں اللہ والے بعد میں جاتے ہیں، ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر امیر لوگ، کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا، جی نہیں مالو زر سے تونگری، جی، وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی، کیا بات ہے، اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے حضرت، کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے، مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں، ذہنی مفلس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت، بس مال صبح شام رات، پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ اب آگے سنو، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے، یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو، اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو، اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر۔ بے شک بے شک، حق ہے، آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے، جی جی، لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور، اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا ہے پیسہ اسے۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے، ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے، جی صحیح بات، وہ بن جاتا ہے سیٹ، وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے، جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ جی 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 جی،
کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے، اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی؟ موت حال بدلنے. ادھر آپ میری طرف دیکھیں، دیکھیں میری طرف دیکھیں. اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں، چونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہاں، یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں، تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے. ان کا دماغ بالکل اس سے سیٹ ہے فیس بک پر، مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے. بے چینی ہوتی ہے بھائی. یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے. سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے. اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے، یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی، آپ کو بھی. اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیتے رہیے. آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا، موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو. اور اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کی ذکر نہ کرو. تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ. موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا. مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا. اچھا ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی. 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے. 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی. اللہ اکبر. اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی، منہ میں گٹکا ڈالا. ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے، مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی اور بیٹھا بائک پر. اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا، اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر. مگر ایسا ہوا نہیں. اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا. سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا. پھر بائک گری، اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں اور پورا چہرہ پھٹ گیا. وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کی کریم، ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو جاتی تھی. پورا غرور گھمنڈ ختم. اس کو اٹھانے کے بعد لے کے چلے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں. اور اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی زیادہ مردے تھے تو اس دن زیادہ مردے ہوتے، کبھی کبھی زیادہ مردے ہوتے تو اس دن زیادہ مردے تھے. اس کو لائن میں لگا دیا گیا. اب اس کی یہی سے درگت شروع ہو گئی. ناک میں سے اس کی چل رہی ہے کہ مکھیاں، اور منہ کی طرف سے آتی ہے، منہ سے گھستی ہے تو ناک کی طرف سے آتی ہے. کوئی دور ہے، کوئی سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نقشے بازی سب نکال دی. موت نے سب ختم کر دیا. اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے، پہلے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. مرد مرے، عورت مرے، بچہ مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کی جانچ کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پی ایم کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو پورے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے پہلے یہ پہلے کیا کرتے تھے، چھینی اور ہتھوڑی تھی ان کے پاس، اس سے کاٹتے تھے. مگر اب وہ اپڈیٹ ہو گئے اور لگاتے گلنڈر یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے. اور یہ نکالنے کے بعد پھر یہ پھاڑیں گے پورا، کر سے پورا یہ پورا پھاڑنے کے بعد اللہ اکبر اس کے اندر سے پوری پسلیاں کاٹ دیتے. پھر وہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں. اور اس میں ٹانکے کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹی سی سوئی ہے، لگاتے ہیں باہر
अंदर कट 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 पूरा तार लगाया और उसके बाद सर में अंदर घुसा और उसमें लगाया। अल्लाह अकबर, सर में पानी जमा होता है क्या, ये सब चेक करते, उसके बाद काली पन्नी में लपेट के भेज देते। मैंने 2018 में अपने एक नौजवान पड़ोसी को गुस्ल दिया था, उसके सर पे मैंने नीचे हाथ डाला तो उसके जो सर था उसके अंदर सफेद हड्डी थी, वो मेरी उंगली पे लगी और मेरी उंगली के अंदर से खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के लिए गस्साल आता है। अच्छा, जब गुस्ल के लिए मुर्दा रखा होता है तो जिनके लिए वो जीता है ना, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, घड़ी भी उतार लेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे और फिर वो उनके लिए डरोना बन गया। यही इमाम साहब कभी कोई नेक होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई नहलाने वाला आगे जब आता है गस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा, ओ मुझे दफन करने ले जाने वालों, जरा मुझे हल्के हल्के लेके चलो, तुम्हारे पांव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पांव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। क्या अजीब बात मैं भी करने लगा हूं कि ये जो तकरीर कर रहा है इस पर भी गुस्ल की कैफियत गुजरनी है और ये जो सुन रहे हैं सब पर गुजरनी है, मगर अफसोस तो ये है कि ना मैं उस तरह से तकरीर कर पा रहा हूं जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, ना आप उस तरह से सुन रहे हैं मौत का जिक्र। आप गौर तो करें, कोई फरार का रास्ता है, कोई फरार का रास्ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मेरी बहनें सुने, उन्होंने कहा ऐ मेरी अम्मी तुझे देखने का दिल करता है, जमाना हुआ अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। सैयदा मरियम के कदमों की धोबल नहीं हो सकते हम लोग। हुजूर फरमाते मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है और वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये आखिरी वक्त है, मेरे करीम मेरी सफेद दाढ़ी पर रहम करना और परवरदिगार मुझे ईमान पे मौत अता करना, मुझे जहन्नम से बचाना मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, वो पोस्टमार्टम की भयानक मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। अर्ज करने का मतलब ये, उसका जनाजा उठ गया जवान का, पहुंचा उसके घर, माँ रोई है मेरे लाल। अच्छा माएँ तो रोती हैं, बहनें भी हाल बुरा हो गया, वह उसके भाइयों का भी हाल बुरा हो गया, बाप के भी कमर टूट गई, मगर सबका हाल एक जैसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अल्लाह अकबर। अब लोग आ रहे कह रहे कब दफन करोगे? कोई ऐसा है नहीं जो उसको ये नहीं कह रहा हो कि 10 मिनट रोक ले रिश्तेदार, कब दफन? हमारी दुकानें बंद हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर में लाश आई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिश्तेदार जल्दी, सब जल्दी जल्दी जल्दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं, और अबू लहब बनी नज्जार की तरफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस, कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र कैसे दबोचती है अपने मुर्दे को, और जब दबोचती है तो कैसा वो चीखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुर्दे की चीख की आवाज
سے میری یہ اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو سامنے بچھو تھے، اب بچھو کو بند کر دی گئی قبر، دوسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو، تیسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو۔ علماء سے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ اور کھود کے دیکھو، انہوں نے کھودا تو پھر وہاں بھی بچھو، پھر ایک جگہ اور علماء نے کہا اب یہ بچھو نہیں ہے، تم اگر 100 قبریں کھودو گے تب بھی یہ نکلیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو بچھو کے اندر رکھ کے ایسے ہی جیسے ہی اس کو اندر رکھا گیا ایک دم بچھو پورے کفن پہ اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے، میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا، چیخ اور چلا اور پکار اور شور کے انداز میں، مگر کون اس کو سمجھا ہے، کون اس سے ڈرتا ہے؟ ایسے جنازے روز اٹھتے رہتے ہیں میرے بھائی، روز ہی تو اٹھتے ہیں، کون ڈرتا ہے؟ ایک محلے سے کوئی ایسا محلہ ہے جہاں سے جنازہ نہیں نکلا پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لوٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے یاروں کچھ راتیں تو میرے ساتھ گزارو، اللہ ایک تھوڑا وقت گزارو، کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزار، مگر جب کوئی نہیں رکتا، میری بات طرف دیکھ میرے بھائی، وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا گندی آنکھیں لے کے، جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اللہ 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 تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی اللہ، جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا تھا۔ چونکہ ہماری آنکھیں تو برباد کر دی نا، ہمارے موبائل نے، ہمارے انسٹاگرام نے، ہمارے فیس بک نے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کل ہے دیدار کا دن، جی آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوش تیار ہے۔ ایک بات بتا میرے بھائی، ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جن آنکھوں سے کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو، تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ایک سوال کا جواب دے، اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں، کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں گن، مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھے تو تو کو جو کلمہ یاد نہ ہو۔ اے بھائی، اے بھیا، آپ کی جوتے میرے سر پہ۔ میں سنجیدہ ہو کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں اس بات کرتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، جی میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کہ لوگ آپ سے کہیں کلمہ پڑھو تو آپ، اچھا جب روح نکلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ پورا جسم فالج والا ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھیں گے، نہ پاؤں اٹھیں گے، نہ سر، بس سر دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتہ آ رہا ہے، ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ روئی میں پانی بھگو کے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں۔ وہ پانی پلانا نہیں چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے، ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا، تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا۔ اب کیا نماز پڑھے گا؟ اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی، اب ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا، میری بات سن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے مرنے والا ہے، اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، یہ انہی کا مرید ہے۔ جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں، یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ معاذ اللہ، سارے لوگ کہو معاذ اللہ، قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا نفرت ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔
अच्छा उसके बाद आप थोड़ी देर ठहर गए, मुरीद था तो आपने समझाया का कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, मर गया। यहां तक कि 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे और रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने पूछा ये तू कौन से गुनाह करता था जो तू बर्बाद हुआ? का हुजूर 3 गुनाह करता था, आपको मालूम नहीं मगर 3 गुनाह मैं करता था। एक तो मैं नमाज नहीं कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरा मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, और तीसरा मेरा गुनाह ये था कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। सरकार मैं आंखों का गंदा था, आंखों का चोर था, मेरी आंखों में हया नहीं थी, इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई शफारत नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेईमान हो के मरा हूं, मैं हलाक हो गया। मेरी नमाज छोड़ने की आदत ने मुझे बर्बाद किया, मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे बर्बाद किया। हुजूर मैं बर्बाद हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हो? ऐसे के लोग कलमा पढ़ाएं तो तुम तो जब कोई हाथ पैर दबता है तो गाली बकते हो, जब कोई परेशानी होती है तो लोग गाली बकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त में तुम्हें गाली याद आ जाए? अरे ओ कलमे पे मरने वालों, ओ अल्लाह के ओ कलमा पढ़ के मरने वालों, तुम सोते वक्त कितना कलमा पढ़ते हो, या उठते हो तो कितना कलमा पढ़ते हो, कितना कलमा पढ़ते हो? और सीरियस नहीं मौत के बारे में। अगर आप ये समझते हो मेरी उम्र नहीं हुई है तो क्या उम्र है आपकी? अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल का मुर्दा कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर 15 साल है तो 15 साल का मुर्दा मिलेगा। एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के लोग मिलेंगे। 50 साल के जिस भी उम्र के हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि दुनिया में तुम आए थे इम्तिहान देने के लिए, मगर ये क्या दुनियादारी तुमने शुरू कर दी? ना मेरी बहनें कोई कलमा पढ़े, ना ये नमाज पढ़े, ना मर्द नमाज पढ़े, और समझते कि ईमान पे मरोगे। बहुत कठिन है ये मामला, आखिरत आसान नहीं। अल्लाहु अकबर। एक काबे में एक नौजवान रो रहा है, उसके रोने से लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मालूम है वो क्या कहते थे नौजवान? वो कहते थे मालिक मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या अल्लाह पहले इसे माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो लोग चीख मार के रोए। वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी तरफ देखिए, आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे मरना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देखें, एक बरेली में बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं फुलागर और बिल्कुल इंतकाल का वक्त है। और उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर वो गशी तारी हो गई। और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो कहा क्या मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब की तो पढ़ ली मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहते ठीक है मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर गिर जाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? फिर कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करते लोग डर रहे हैं, इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए। हिम्मत से खड़े तो हुए हैं मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से वुजू, आराम से कयाम, आराम से सजदा। पूरी नमाज बड़ी आसानी से पढ़ी, पूरी नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की तकरीबन आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों तुम में से मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। शेख सादी ने कहा था कि जब तू आया था दुनिया में तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर चाहे तो ये हाल करके जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों पढ़ो कलमा। अब सारे लोग कलमा पढ़े, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार में जैसे ही कलमा पूरा हुआ है बुजुर्ग ये गए और वो गए। चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया मगर दुनिया को बता के गए मैं वो मोहम्मद का गुलाम हूँ जिसे किसी दूसरे ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि मैं तू लोगों को भूले हुआ को कलमा याद दिला के जा रहा हूँ। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। मैं अपने 15 साल का तजर्बा बता रहा हूँ तकरीर का। कितने साल का? 15 साल।
جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر دو. چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے، مدینے میں ان کا مزار ہے. تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا، لوگوں نے بچھو مارا. کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا، میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا. تب کہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں. جی آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی، چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا، تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس. جو ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی، وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے بس ختم کر رہا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں، اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا، بیٹی کا ہی لگا دیا. مطلب اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو، عورتوں کو. ہماری شادیاں دیکھو، لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں، بالکل ایک دم دین وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالات ان